السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو کٹھی پہاڑی کراچی میں فائرنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ بے گناہ لوگ مرے جا رہے ہیں، زخمی بھی کافی ہو گئے ہیں اور نہ جانے یہ لگتا جو ہے بظاہر نہ ختم ہونے والا سلسلہ کب ختم ہوگا، کیوں ختم ہوگا، کیسے ختم ہو سکتا ہے، کب لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ انسانی جان کی کیا قیمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کو ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ کسی بے گناہ انسان کو بے رحمی سے بے دردی سے قتل کر دیا جائے. اس کے اوپر تو تھوڑی سی ضرور ہم بات کریں گے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ملک میں حالات بتدریج بدل رہے ہیں. ایک طرف گرینڈ الائنس ہو رہا ہے، ایک طرف سپریم کورٹ کے احکامات کی پامالی ہو رہی ہے، ایک طرف جو ہے جو الیکشن کمیشن اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف ایسا بھی ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو حکومتوں میں ہیں، وزیر ہیں، وہ اگر پیسے واپس بھی کر رہے ہیں، لوٹے ہوئے پیسے یا کسوٹے ہوئے پیسے، تو تب بھی ان کی وزارتیں قائم ہیں. اور تیسرا مڈ ٹرم الیکشنز کے مطالبے ہو رہے ہیں. لیکن آج میرے پاس ایک ایسا پروف ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، پی 160 کا، جس کے اندر لاہور میں بائی الیکشنز ہوئے، کہ اگر مڈ ٹرم الیکشنز ابھی ہوتے ہیں یا اگلے 4 مہینے کے اندر بھی ہوتے ہیں تو کیوں ان کا فائدہ نہیں ہے. اس کے اوپر تو بات کریں گے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے، میرے پاس ایک بہت امپورٹنٹ خط ہے آج جو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں. عابد شیر علی صاحب نے جو لکھا ہے، ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایجوکیشن کے. انہوں نے میاں شہباز شریف کو چونکا دینے والا خط لکھا ہے. وہ خط کیا ہے؟ وہ ایکچوئل میرے پاس خط ہے، آپ کو اس کے متعلق بھی بات بتائیں گے. بٹ اس سے پہلے ویری کوئکلی آپ کو میں انٹروڈیوس کرا دوں. میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما سینیٹر کامل علی آغا صاحب. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سیکرٹری انفارمیشن محترم عمر چیمہ صاحب. اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رشید گڈیل صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے. اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی سینئر صحافی، پہلے میں ان کی پہچان میرے لیے بحیثیت صحافی اور تجزیہ نگار ہے، بہرحال پارلیمنٹیرین بھی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے جناب محترم ایاز امیر صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ویری کوئکلی ایاز امیر صاحب، ایک دو سوالات جو میں نے آپ سے پہلے کرنے ہیں کہ کس چیز نے نون لیگ اور ایم کیو ایم کو ماضی کی تلخیاں اتنی جلدی بھلانے پہ آمادہ کر لیا؟ دیکھیے، کراچی میں جو چیز ہو رہی ہے وہ ایک ٹرف وار ہو رہی ہے. اس میں اور بڑا افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہ کلچر ایسا ہے کہ وہ بندوق کی گولی سے معاملات جو ہیں طے کیے جا رہے ہیں. یہ ایک بیٹل فار ڈومینیشن ہے اور ایک طرف سے شاید اپنا وہ جو ہے ہیجمنی قائم کرنے کی ہے. میں تھوڑا سا وہ ایمبیگوٹی، مطلب ایمبیگوس الفاظ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن ہے یہ ٹف وار ہے. وہاں پہ چودراہٹ کی جنگ ہے. کوئی لوگ چیلنج کر رہے ہیں جو وہاں کی قوتیں ہیں، اور کراچی کی ٹرف وار کی وجہ سے ہی میرے خیال میں ایم کیو ایم آمادہ ہوئی ہے. پہلے گورنمنٹ سے اس نے دوری اختیار کی ہے. آزاد کشمیر الیکشن میرا خیال ہے کہ وہ ایک سموک سکرین ہے. جو ریل کاز ہے وہ کراچی میں جو کچھ حالات ہو رہے ہیں، اور آمادہ کیا ہے کہ کوئی نئی راہیں ڈھونڈی جائیں. لیکن ابھی تک الائنس کے حوالے سے اخباروں نے اور ٹیلی ویژن چینلز نے کوئی تھوڑا سا غلط امپریشن بھی دی ہے. ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ کوئی نہیں ہوا، ابھی تو بہت شروعات کی بات. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ گرینڈ الائنس ہو گیا تو اس کا سربراہ کون ہوگا؟ ظاہر ہے، جو دیکھیے، ایک تو گرینڈ الائنس جو ہم یہ جو ایڈجیکٹو یوز کر رہے ہیں، جماعتیں کتنی ہیں جو اس الائنس میں آ سکتی ہیں. سب سے اہم جو ہے وہ ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم آ جائے، اس کے متمنی بھی ہیں دوسری جماعتیں. لیکن اگر میرا خیال ہے اگر ہوگا نہیں ہوگا، لیڈرشپ بات کی بات ہے، پر غالباً جو بڑی پارٹی اس میں کوئی ہوگی جس الائنس میں بھی شاید وہ ہو، لیکن یہ بات کی بات ہے. لیکن ابھی تو بہت ارلی سٹیجز ہیں، ابھی تک کوئی بات طے نہیں ہوئی. خیالات ہیں، خواہشات ہیں کہ ہونا چاہیے، غصہ ہے بہت ساری چیزوں سے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی چیز، کوئی پی این اے بنی نہیں. کامل علی آغا صاحب، چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ یہ گرینڈ الائنس جو ہے بہت جلدی گرائنڈ ہو جائے گا. اس میں کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ صداقت ہے؟ انہوں نے جو فکرہ استعمال کیا ہے، گراؤنڈ ہو کر گرینڈ ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ گراؤنڈ تو ہو ہی گیا. یہ کوئی جتنی بڑی بات کی جا رہی تھی
وہ آپ نے کل جو بریفنگ سنی ہے اس میں ایم کے ایم نے اور نون لیگ نے جو بات کی ہے وہ یہ کیا ہے اور زور دیا ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھیں گے اور اپوزیشن کریں گے. تو ظاہر ہے قانون کے مطابق وہ ممبر ہیں, قانون کے مطابق ہی حکومت میں شامل تھے, قانون کے مطابق انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. تو کوئی گرینڈ والی بات یا کوئی اتحاد والی بات تو میں اتفاق کرتا ہوں ایاز امیر صاحب سے کہ کوئی قطعی طور پر اتحاد والی بات جو ہے جس کی کوئی بنیاد بن سکتی ہے. ون پوائنٹ ایجنڈا تو ہو سکتا ہے نا, حکومت ہٹاؤ. میرا نہیں خیال اگر یہ بات ہوتی تو اس بات پہ زور نہ دیا جاتا کہ قانون اور آئین کے مطابق اپوزیشن کریں گے. یہ اگر اس پہ آپ غور فرمائیں تو وہ وہی اپوزیشن ہے جو اسمبلیوں کے اندر اپوزیشن ہوتی ہے, انہوں نے واضح. لیکن سارا سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہمارا جو ہے وہ ٹاپک جو ہے آج کا بڑا سمپل ہے کہ سیاست دھندہ ہے پر گندا ہے. اب دیکھیں نا, کامل صاحب میری اگلے سوال پہ مائنڈ کر جائیں گے. کامل علی آغا صاحب, بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے رینٹل پاور پروجیکٹس پہ اربوں کھربوں کروڑوں تو کم از کم کھائے گئے اور آپ لوگ خود اس کے کلیمنٹس رہے ہیں. اب آپ حکومت میں شریک ہو گئے ہیں تو اب رینٹل پاور پروجیکٹ پہ بات ہی کوئی نہیں ہو رہی ہے. نہیں, میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنا کوئی موقف تبدیل نہیں کیا. یعنی کھائے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت نے پیسے اس میں؟ دیکھیں, یہ بالکل واضح بات ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے اور وہ ابھی تک ہم کورٹ کے اندر اس کو فائٹ کر رہے ہیں اور کوئی ہم نے کسی اپنے کلیم کو وڈرا نہیں کیا. بڑی اچھی بات ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اکثر جو بڑے بڑے فیصلے ہیں, چاہے وہ لانگ مارچ ہے, چاہے جوڈیشری کی ریسٹوریشن ہے, چاہے وہ میثاق کے بھوربند ہے, یا جو بھی فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ کے باہر کیے جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کو مستحکم کرو. پارلیمنٹ کیسے مستحکم ہو گیا کہ فیصلے باہر ہو رہے ہیں؟ تو شکریہ آپ کا. ایک تو جو آپ نے ٹاپک کے حوالے سے بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ سیاست گندا دھندا نہیں ہے, لیکن اس کو بنا دیا گیا. کیونکہ آپ دیکھیں, اگر ملک میں اگر جمہوری جماعتیں ہوتی, اگر وہ بجائے کہ خاندانی ایک فیملی انٹرپرائزز کا ایک ڈیموکریٹک پارٹیز اگر ہوتی تو یقیناً حالات مختلف ہوتے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو بجائے اس کے کہ جو جماعتیں جو ہے ایشوز کے اوپر بات کریں, جب وہاں پہ جب انڈیویجولز کے ذاتی ایجنڈے کی وجہ سے, ان کے مقاصد اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے جو ہے ایشوز کو کمپرومائز کیا جائے, تو وہاں پہ لیڈرشپ بھی اپنی کریڈیبلٹی کھوتی ہے. اور عملی طور پہ آپ کے سامنے کہ جو پچھلے 3-3.5 سال سے جو جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں, ان کی موقعہ کی پالیسی جس کی وجہ سے آج جو بحران اور جو مسائل کے حالات کو یہاں تک لیے لے آئے, اور ابھی بھی 3.5 سال کے بعد اگر آپ دیکھیں, بھابی صاحب آغا صاحب کی بات کر رہے تھے, یہ 3-3.5 سال یہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھ کے جن ایشوز پہ بات کرتے رہے, آج یہ انہی پہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا. اور جب ہم کہتے رہے کہ ملک کے اندر ڈاکے پڑ رہے ہیں, لوٹ مار ہو رہی ہے, کرپشن, تو میاں صاحب جو ہے مفاہمت کا بات کرتے رہے کہ جی ہم مفاہمت کے نام کے اوپر یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو بالکل درگزر اس کو کر رہے ہیں. ابھی بھی دیکھیں عملی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایک فیلر دیا گیا الائنس کے حوالے سے نواز شریف صاحب کی طرف سے. یہ دوسری دفعہ ایسا ہوا, اگر آپ کو یاد ہو 2-3-4 مہینے پہلے بھی انہوں نے قومی ایجنڈے کے نام کے اوپر کہ جی 25 سال کا ایجنڈا ہم دے رہے ہیں, اور جس کے اندر انہوں نے عدلیہ اور فوج کو بھی دعائی دی کہ جی وہ بھی آ کے انڈورس کریں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ فوج عدلیہ کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے, دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی ہمارے ایجنڈوں کو آ کے انڈورس کریں, اور یہ دوسری دفعہ ہوا. الائنس کرتے تھے تو نصر اللہ صاحب جو تھے کبھی متمنی نہیں تھے ٹاپ سلاٹ کے, تو وہ الائنس قائم رہتا تھا. اب اس میں کون ہے جو ٹاپ سلاٹ کا متمنی نہیں ہے؟ دیکھیں الائنس کوئی بھی ہو, جب آپ منیمم کامن ایجنڈے پہ پولیٹیکل فورسز کٹھی ہوتی ہیں, اسی وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب وہ لیڈرشپ جو ہے اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر اس ایجنڈے کے اوپر کام کرے. جب وہ کمپرومائز کر لیتی ہے, اسی وجہ سے جو اے پی ڈی ایم کے فیصلوں کے حوالے سے کراچی سے جوائن کر لیا ہے, کراچی سے جوائن کر لیا رشید گڈیل صاحب نے. السلام علیکم جی رشید صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ آئی ایم سوری آپ سے پہلے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ اس گرینڈ الائنس کا سربراہ کون ہوگا؟ لقمان, ابھی گرینڈ الائنس کی طرف تو نہیں گئے, ابھی تو رابطے ہوئے اپوزیشن جماعتوں میں, آپس میں رابطے کیے ہیں اور ملک کے جو درپیش مسائل ہیں اس پہ بات چیت کی ہے. اور وہ کہا گیا ہے کہ آئینی اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اسمبلیوں میں, سینٹ میں, پروونشل اسمبلی میں جدوجہد کریں گے. تو ابھی تو گرینڈ الائنس جو ہے وہ تو دور کی بات ہے. یعنی اسمبلی میں اگر رہ کے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی ہمیں چاہیے ایک کرپٹ حکومت سے, تو ہمیں 2/3 میجورٹی لا کے اس کو ڈی ریل کرنا پڑے گا. تو کیا یہ الائنس اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ 2/3 میجورٹی لے آئے؟ دیکھیں لقمان, ابھی تو ملکی مسائل پہ بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا ایشوز ہیں عوام الناس کے. 18 کروڑ عوام کے دعوے دار تو سب بنتے ہیں کہ مجھے ووٹ دیا, مجھے ووٹ دیا, مجھے ووٹ دیا, میں جمہوری اداروں کا چیمپئن ہوں, مجھے, لیکن جمہوری سوچ نہیں ہے. شاہانہ جمہوریت بہرحال اس ملک میں رہی ہے,
اور ہے اس وقت بھی. تو عوام کے ایشوز پہ اگر آواز اٹھائی جاتی ہے اور اپوزیشن جماعتوں میں آپس میں رابطے ہوتے ہیں تو میرے خیال ہے وہ تو خوش آئند بات ہے, ملک پارلیمنٹ کے لیے بھی خوش آئند ہے اور ملک کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی ہے. رشید گڈیل صاحب آتے ہیں آپ کے پاس بریک کے بعد. عمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, کامل علی آغا بھی ہمارے ساتھ ہیں, ایاز امیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آل آف دم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے ہیں رشید گڈیل کی, ایم این اے ہے, ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. ایاز امیر صاحب کی پارلیمنٹیرین ہے, ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے. کامل علی آغا صاحب کی پاکستان مسلم لیگ کاف سے. عمر چیمہ صاحب کی پاکستان تحریک انصاف سے. ذرا ریئل ایشوز کے اوپر آنا ہے, گراؤنڈ ایشوز پہ آنا ہے, کیونکہ ہم بہت براڈ پرسپیکٹو میں بات کریں. ایک خط لکھا گیا جس کا آپ لوگوں نے شاید آج اخباروں میں بھی پڑھا ہو, لیکن وہ خط میرے پاس موجود ہے. نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے یہ لیٹر ہیڈ پہ ہے, اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایجوکیشن یعنی یہ کون ہے, چودھری عابد شیر علی صاحب کی طرف سے ہے, پارلیمنٹیرین ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے. اور یہ لکھا ہے انہوں نے خط اپنی پارٹی کے لیڈر اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب میاں شہباز شریف کو, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ unpopular decisions of سردار ذوالفقار کھوسا regarding important appointments in فیصل آباد. اور نیچے انہوں نے یہ, اگر آپ دوسرا پیج اس کا دیکھیں میرے ہاتھ میں, پتہ نہیں آپ کو سکین نظر آ رہا ہے کہ نہیں, اس میں ان کے سگنیچرز وغیرہ بھی ہیں, سب کچھ ہے. انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ 2 بلین تک کی کرپشن ہو گئی ہے صرف فیصل آباد میں ان اپوائنٹمنٹس کی وجہ سے. اور آبویسلی اس کا مطلب ہے ایک سینئر آدمی, ایک سینئر سیاستدان نے ایک اور سینئر سیاستدان کے اوپر بڑی کاری ضرب لگائی ہے اور انگلی اٹھائی ہے. ایاز امیر صاحب, یہ ہو سکتا ہے ایلیگیشن صحیح ہو سکتا ہے یہ ایلیگیشن غلط ہو, لیکن 2 بلین کا معاملہ ہے, پبلک ایکسچیکر کا معاملہ ہے, تو اب کیوں نون لیگ خاموش ہے اتنے عرصے سے, کیوں اس پہ ایکشن نہیں ہوا, اور اب کیوں جوڈیشل کمیشن نہیں ڈیمانڈ کیا جا رہا؟ میں اس پہ اگر گزارش کروں جی, کہ ایسا خط, کوئی خط نہیں لکھا گیا. یہ جو آپ کے ہاتھ میں خط ہے, جی, یہ عابد شیر علی نے نہیں لکھا. آج سارے پرنٹ میڈیا نے چھاپا ہے. یہ جو جنگ اخبار میں نے آج پڑھا ہے, جی, ان سے چھاپنے سے پہلے میں نے صرف جنگ میں دیکھا اور کہیں نہیں دیکھا. جی, شاید اور اخبارات میں ہو, لیکن جب جنگ میں چھپا تو انہوں نے کوئی ان سے رابطہ نہیں کیا عابد شیر علی سے کہ بھائی یہ خط ہے, لکھا ہے نہیں لکھا, 10 خط ہیں, فلانے ہیں. ہم نے سارا دن آج کوشش کی ہے, ہمارا رابطہ نہیں ہوا, اسی لیے میں نے آپ کو پروگرام سے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ خط ہے. جی, میں صرف آپ سے گزارش کرتا ہوں, عابد شیر علی نے کوئی ایسا خط نہیں لکھا. اور دوسرا میں یہ کہہ دوں کہ پارٹیز کا جو ایک اپنا ماحول ہوتا ہے, اس میں ایسے خط و کتابت کی نہیں جاتی. اچھا, مجھے اگر کوئی شکایت ہوگی تو میں چیف منسٹر سے, میاں نواز شریف سے جا کے کہوں گا یہ ہے, میں ان رائٹنگ کبھی نہیں لکھوں گا. یہ جو چیز ہے جو آپ دکھا رہے ہیں, یہ ایک سراسر فوجری ہے. تو سر اس کس نے کی ہے مجھے نہیں پتا. تو اس کو یہ کیوں نہیں کرتے کہ اس کو پروب کیوں نہیں کرتے؟ بالکل کریں گے, آپ کو بھی کرنا چاہیے, آپ کو عابد شیر علی سے پوچھنا چاہیے. وہ تو سارا دن سے ان سے رابطہ نہیں ہوا. یہ جو ان کے لیٹر ہیڈ پہ لکھا ہوا ہے, ریسپیکٹڈ میاں صاحب ود اٹموسٹ ریگارڈز اور فلانا فلانا جو ہے, اور یہ گریوٹی آف دا سچویشن جو میں نے تھوڑا سا ابھی وہ دیکھا ہے, ایسا کوئی خط عابد شیر علی نے نہیں لکھا. چلیں ٹھیک ہے, اور نہ جیسے میں گزارش بات ختم ہو گئی جب آپ نے کہہ دیا آپ کا یور ورڈ از گڈ انف. آپ نے کہہ دیا, ڈنائل آ گیا, ختم ہوگی بات. اب آگے چلتے ہیں, کیونکہ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو یہ خط نہیں ہے اور پھر یہ سرکولیٹ ہوا ہے اور چھپا بھی ہے, پھر تو اس کی اور نیشنل لیول کے پریس پہ چھپا ہے, تو پھر تو اس کی سخت پروب ہونی چاہیے. اس کا میرا خیال ہے نیشنل اسمبلی میں پریویلیج موشن اٹھایا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا یہ کیسے آپ نے چھاپ دیا. نہیں, اور جب ایسی خبر چھاپتے ہیں تو کم از کم وہ جرنلسٹک نارمز ہوتے ہیں کہ آپ پوچھتے ہیں, چیک کرتے ہیں. رائٹ. اب مجھے یہ بتائیں, وہ میرے خیال کیا نہیں کیا. وہ تو پھر کئی خبروں پہ نہیں کیا جاتا جس کے اوپر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس پہ ہمیں نہیں پرابلم ہوتی, کیونکہ وہ اپوزیشن کے اوپر ہوتی ہے. کسی سے منسوب کوئی چیز ہو تو میرے خیال وہ پوچھنا چاہیے, خاص کر آپ کے پاس ریٹن ڈاکیومنٹ ہو, کسی نے وہ دکھایا ہو, تو میرے خیال وہ ان میں جن لوگوں کے صاحبان کے نام لکھے ہوئے ہیں, کم از کم ان کی اپوائنٹمنٹس کے متعلق جو لکھا ہے وہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے.
دیکھیں اب جب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک ہے ہی فوجری، اس میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کن کے نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی میرے خیال اس میں بحث میں پڑنا نہیں چاہیے۔ اینڈ آف سٹوری، آپ نے کہہ دیا فوجری ہے، میں نے مان لیا۔ اور میں نے ایک چیز یہاں پہ یہ کہنی ہے کہ فوجری کے اوپر آ جاتے ہیں ذرا ایک اور چیز کے اوپر، ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، کیونکہ پی پی 160 بڑا اہم حلقہ ہے، کیونکہ لاہور کا حلقہ ہے، اور لاہور جو ہے وہ شہرک ہے پاکستان کی، دل کہتے ہیں اس کو، اور آبویسلی بڑا ٹرینڈ سیٹر حلقہ ہے یہ، یعنی لاہور میں جو کچھ ہوگا وہ پنجاب میں اس کا اثر ضرور نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں۔ یہ 160 میں جو الیکشن ہوا، میرے پاس یہ 7,000 ووٹرز کی لسٹ ہے جو اس الیکشن میں کاسٹ ہوئے ہیں۔ ایاز امیر صاحب، ان 7,000 میں کسی ایک پہ بھی شناختی کارڈ نہیں ہے؟ دیکھیے میں بغیر سٹڈی کیے ہوئے ووٹر لسٹ جو ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اس میں 7,000 تھے نہیں تھے۔ یہ میں صرف آپ سے گزارش کروں گا کہ 2008 کے الیکشن میں بھی الزام لگایا گیا کہ 2 کروڑ جو ہیں ووٹرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ سائٹ کرنا چاہیے، ایویڈنس جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے۔ سیاسی جماعتیں وہاں لاہور میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے، ان کو سامنے رکھ کے اخبار کو بتانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایگزیکٹلی 3,71,72,724 جعلی ووٹ ہیں، بوگس ووٹس ہیں، اور میں بذات خود وہ ایویڈنس لے کے آنریبل سپریم کورٹ کے آگے پیش ہوا ہوں، اور افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ تھا جس نے میرے حق میں وہ فیصلہ دیا۔ اس کے بعد اس پٹیشن کو تحریک انصاف نے بھی جوائن کر لیا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے دیا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ اس کو قانونی طور پہ فوری طور پہ صحیح کیا جائے، تو سپریم کورٹ نے ایکنالج کر لیا۔ میں آپ سے ایک چیز، دیکھیں میں ایک آپ سے گزارش کروں، آغا صاحب بھی سیاسی ورکر ہیں، رشید صاحب بھی کراچی سے ہیں، میں چکوال سے ہوں۔ جب اتنا جعلی ووٹرز ہوتے ہیں، ہمیں اپنے جو یونین وہ جو ہوتی ہیں پولنگ سٹیشن وغیرہ، پتہ چل جاتا ہے ووٹر لسٹ سے کہ کتنا ایڈ کیا ہوا ہے، کتنا پیڈ کیا ہوا ہے۔ اب اگر میرے سامنے کوئی نہ ہو تو میں کچھ اس پہ تبصرہ کر نہیں سکتا، نہ مجھے کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کی بات مان لی تھی بیکاز آپ قابل احترام ہیں، پلیز ٹرسٹ می، میں آپ کو جو لسٹ دکھا رہا ہوں وہ ویریفائڈ ہے کہ اس میں بوگس ووٹس ہیں، ٹیک مائی ورڈ فار اٹ۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں سکین کر کے ٹی وی پہ دکھانا شروع ہو جاتا ہوں، اور اس کے علاوہ اٹ ڈزنٹ اینڈ اوور ہیئر۔ چلے میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں آپ کے سامنے، ایاز صاحب، یہ دیکھ، آپ کو میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں۔ میرے پاس 15,000 ووٹوں کی لسٹ ہے، ان 7,000 کے علاوہ یہ بھی پی پی 160 کے ہیں۔ میں صرف مبشر صاحب صرف ایک چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے 160 جو حلقہ پی پی 160 ہے اس کے بارے میں نہیں مجھے معلوم، میرے پاس کوئی نالج نہیں۔ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں ایکچولی یہ میرا تھیسس نہیں ہے، میں اس پہ ایک اور وجہ سے آ رہا ہوں جس پہ میں نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ میں آپ کو اس پہ امبیرس نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یو ہیو نو کنٹرول اوور دس حلقہ۔ امبیرس میں نہیں ہوتا، جو آپ مرضی کریں، میں امبیرس ہوتا ہوں۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقصد جو ہے وہ آپ سے ایک ایسے حلقے کے متعلق بات کرنے کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے جس سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ میں آپ سے ایز اے پارلیمنٹیرین میں نے جو سوال پوچھنا ہے دیٹ ول فالو آفٹر دس، اور ایز اے ممبر آف دا پاکستان مسلم لیگ نواز میں نے آپ کو یہ دکھانا ہے کہ یہ 15,000 ووٹرز کی لسٹ ہے جس میں ڈپلیکیٹ ووٹس ہیں، اور جن کے گھر، وارڈ، سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہی شناختی کارڈ اور نام جو ہیں آگے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی اس روم میں 2 لوگ بیٹھے ہیں، دے کین ویریفائی، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن اس میں جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز میں نے آپ کو دکھانی ہے، جس پہ میرا ایکچولی کویسچن ہے، وہ میرے پاس یہ کنسولیڈیٹڈ سٹیٹمنٹ ہے آف دا ریزلٹس آف دا کاؤنٹ فرنش بائی دا پریزائڈنگ آفیسرز۔ یہ وہ ہے جو الیکشن کمیشن نے ریلیز کی۔ اس میں ایاز امیر صاحب جو ایک ٹرینڈ سیٹر جو میں نے ورڈ استعمال کیا تھا پہلے، آپ اگر اس کو دیکھیں گے، آئی کین ای میل اٹ ٹو یو، آئی کین فیکس اٹ ٹو یو، جتنے اربن پولنگ بوتھس ہیں وہاں پہ تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ جو ہے ہی ون ان ایوری سنگل ون آف دم، اور جتنے رورل پولنگ بوتھس ہیں وہاں پہ پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے۔ یعنی حد تو یہ ہے کہ جاتی عمرہ کا جو پولنگ بوتھ ہے وہاں پہ تحریک انصاف جیت گئی ہے۔ جب ایک بریک سے واپس آئیں گے تو میرا سوال صرف یہ ہے، کیا یہ ٹرینڈ سیٹر ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ نون لیگ کا ووٹ بینک ریپلیس کر رہی ہے اربن ایریاز میں، کہ یہ صرف ایک آئسولیٹڈ حلقے کا کیس ہے؟ آفٹر بریک ٹیک اے بریک۔
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जब आप ब्रेक पे गए थे तो हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा आबिद शेर अली साहब ने कांटेक्ट किया और वो इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। वो खुद इस खत का एक डिस्क्लेमर बताना चाहते हैं, आपको हकाइक बताना चाहते हैं। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू खरी बात। जी वालेकुम सलाम जी। जी आबिद साहब, आप बता रहे थे मुझे कि ये सही नहीं है। मुबशर, मैं समझता हूँ कि जंग अखबार एक बहुत ही लीडिंग न्यूज पेपर है और इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट मेरे रेफरेंस से छापी गई है जिसका मेरे से दूर का कोई ताल्लुक नहीं है और ये फैब्रिकेटेड खत था। और मैंने हनीफ खालिद साहब को जो एडिटर है जंग के, उनको एक तजदीदी खत भी लिखा है और उस पर सख्ती से मजम्मत की है कि इतना बड़ा न्यूज पेपर और इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया है, ना मेरे से किसी ने कंसल्ट किया और ना ही मैंने किसी को खत भेजा। और मैं कल इस पर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में एक प्रिविलेज मोशन भी जमा करवाऊंगा और मैं प्रूव करूंगा इनके खिलाफ जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की है और इस पर मेरी पार्टी लीडरशिप को टारगेट किया है। तो इन तमाम लोगों को कटहरे में लाएंगे और प्रिविलेज मोशन देंगे और इनको इनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई की जाएगी और इंशाल्लाह मैं इनको पूरा प्रूव करूंगा। आबिद साहब थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर आपकी बात जो है वो तमाम कौम तक पहुंच गई है और आपकी क्लैरिफिकेशन आ गई है। बट रशीद गुदेल साहब, सॉरी आपसे मैं काफ़ी देर से मैं बात नहीं हो सकी। ये जो मैंने बताया कि ये जाली वोट्स भी मैंने दिखाए हैं, बोगस वोट्स भी दिखाए हैं, डुप्लीकेट वोट्स भी दिखाए हैं। अगर अब मिड टर्म इलेक्शंस हो जाते हैं तो अगर इस वोटर लिस्ट के ऊपर होने हैं तो फ़ायदा क्या है? और पंजाब में आप जिस पार्टी से इत्तेहाद करने जा रहे हैं, लग ये रहा है कि अर्बन पंजाब में उसकी पॉपुलैरिटी शायद कम हो रही है। क्या आप उससे कंफर्टेबल होंगे? देखिए लुकमान, अगर मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, अगर इस लिस्ट पे हो जाए, अगर मगर पे कोई तबसरा करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होता। ठीक है, आप इस पे मजीद बात नहीं करना चाह रहे? नहीं, मतलब एक हकायक हो, अगर मिड टर्म इलेक्शन हो जाता, अगर बट यू एग्री के जाली वोट्स हैं, यू एग्री के जाली वोट्स हैं। इलेक्शन कमीशन को शफाफ होना चाहिए, लिस्ट रिव्यू होनी चाहिए, हर आदमी को मैंडेट मिलना चाहिए, वोट देने का तैयार होना चाहिए। लेकिन लिस्टों में अगर कोई जाली इंदराज है उसको बिल्कुल शफाफ होना चाहिए। कश्मीर के इलेक्शन इस बात की गवाही देते हैं, कश्मीर इलेक्शन में धांधली हुई, राइट, वही जाली लिस्टें थी कश्मीर के अंदर, जितने जाली लिस्टें थी। अगर ऐसी लिस्टें होती हैं तो फिर इलेक्शन का कोई फायदा नहीं, वही मोरूसी सियासत वाले फिर से आ जाएंगे, जागीरदार वडेरे और सरमायादार। अपना गुडेल साहब, बड़ी एहतराम के साथ मैं एक सवाल कर लूं कि आप लोग अगर इत्तेहाद कर रहे हैं नून लीग से और 1 पॉइंट या मिनिमम पॉइंट एजेंडा ये है कि करप्ट हुकूमत, नहीं मेरी एक अर्ज सुन, मेरी एक सवाल तो सुन ले उस पे गुडेल साहब, मेरा सवाल तो पूरा होने दें, मेहरबानी आपकी। बोले, मैं ये कह रहा हूं कि मिनिमम पॉइंट एजेंडा अगर आप लोग इकट्ठे होते हैं तो यही होगा ना कि करप्ट हुकूमत को भगाएं। तो करप्ट हुकूमत कैसे भागेगी अगर यही लिस्टें रहेंगी वहां पे? तो वही तो कह रहा हूँ कि शफाफ इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन जानिबदार ना हो, आजाद हो, कश्मीर के जिस तरह इलेक्शन हो इस तरह ना हो और अवाम को इसका हक दिया जाए, वोट देने का इख्तियार दिया जाए और ब्लैकमेलिंग और धोस धांधली ना की जाए। चीमा साहब देखिए मुबशर, हम ये समझते हैं कि हम पिछले 15 साल के अंदर 1997 का भी जब इलेक्शन लड़ा उसके बाद ही हमने रियलाइज़ कर लिया था कि इस मुल्क के अंदर एक आज़ाद अदलिया के साथ साथ एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन जब तक नहीं होता, आवाम की सही जो है नुमाइंदे वो असम्बलियों तक नहीं पहुँच सकते। और इसी वजह से हम समझते हैं कि 2009 के अंदर जो मूवमेंट चली, 2007 के अंदर मूवमेंट चली, आज़ाद अदलिया की मूवमेंट चली, उसके बाद आज़ाद मीडिया के लिए लोगों ने जद्दोजहद की। अब आज ज़रूरत है कि आज़ाद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के लिए कोशिश की जाए। लेकिन मुबशर, हमने देखा है कि जो ये जितनी बड़ी बड़ी बातें की जो बातें करते हैं, इन्होंने कई दफ़ा इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन में धांधली हुई। लेकिन जब ये पावर में आते हैं, जब इनको मौका मिलता है, अमली तौर पे कुछ नहीं होता। और आपने देखा कि 3 साल इंतजार करने के बाद हम लोग पहले लाहौर हाई कोर्ट में हमने पिटीशन की, आपने सुप्रीम कोर्ट में की, हम भी उसमें गए। और अगर हम ये नहीं करते तो आप भी जानते हैं कि ये जो आज 44-45% जाली वोट जो खारिज हुआ है, इनका ये जो जमातें जो स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रही है, इनका किसी तौर पे भी एजेंडे में ये नहीं है। वरना 3-3.5 साल के अंदर पार्लियामेंट में बैठी जमातें कुछ तो कोई ऐसे इकदाम करती हैं, लगता है कि ये वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो करवाने के जो हक में है या इरादा रखते हैं। और आपको ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देख के लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की अर्बन पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और इनके मुखालिफिन की कम हो रही है, कि ये एक ऑड इलेक्शन है? देखें जी, तहरीक इंसाफ एक हकीकत है और सबको तस्लीम करना चाहिए। वो जमात है, बड़ी जद्दोजहद की है इमरान खान साहब ने। और हमने तो कभी ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब की जमात तहरीक इंसाफ जो है वो किसी से कमतर है।
تو جدوجہد کر رہے ہیں لوگ، لوگوں کے لیکن اس الیکشن میں آپ لوگ انڈر ہینڈ تو ملے ہوئے تھے نا، یہ کینڈیڈیٹ کو آپ نے بھی سپورٹ کروائی ہے کیونکہ آپ نے اس کے سامنے کھڑے ہی نہیں کیا ٹو بگن وتھ. جی یقیناً وہ کینڈیڈیٹ ہی ہمارا تھا، اور وہ چلیں ابھی تو اس نے ٹکٹ تو طریقے سے آپ کا لیا تھا. جی مہربانی حبیب اللہ وڑائی صاحب نے ان کو وہ لون پہ دیا تھا، تو ادھار دیا تھا وہ. اچھا آپ لوگ ادھار پہ بھی دیے جا سکتے ہیں ایک دوسرے کو؟ اچھے تعلقات میں نے کہا نا سیاست دھندا ہے پر گندا ہے. پارٹیوں کے اندر دیکھیں میں ایک بات بتاؤں مبشر، ہم نے نفرت کی سیاست کبھی نہیں کی. آپ چودھری شجاع صاحب کو جانتے ہیں، وہ بڑے بردبار آدمی ہیں اور بڑے ہی حلیم آدمی ہیں. آپ نے اپنی پارٹی میں نام بھی ایسے آدمی کا لیا ہے کہ جو ہر ایک کو ایکسیپٹیبل ہے اپنی شرافت میں. بڑے چاشنی والے آدمی ہیں. آپ یہاں پہ اور کا نام لیتے ہیں کو ماروی میمن کا، تو پھر میں آپ کو بتاتا کون حلیم مطلب ہے. ویسے مبشر ہمارا رویہ، ہماری پوری جماعت کا رویہ دوسری پارٹیوں کی طرف کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ ہم. ایاز امیر صاحب ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں قطع نظر ان ساری چیزوں کے، کہ فرض کریں اس حکومت سے نجات حاصل کر لی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کا متبادل کیا؟ نہیں نجات، یہ تو دیکھیں ہم مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں کہ نجات کی ان سے حاصل کی جا سکتی ہے. نئی گرینڈ الائنس بنے گا، اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہوگا، یہ تو ابھی تک باتیں نہیں ہوئی. ابھی تک تو گورنمنٹ ان پاور ہے. جو مڈ ٹرم تو ڈیٹ ہی گزر چکا ہے. 2.5 سال تو نہیں، یہ تو 3.5 سال ہونے کو ہیں. تو مڈ ٹرم والی بات تو رہی نہیں ہے. رہ گیا ہے کوئی سال رہ گیا ہے. اگلے سال جا کے الیکشن مومنٹم اتنا تیز ہوگا کسی کو ہوش ہی نہیں رہے گی. ایک چیز میں آپ سے کہہ دوں، یہ جو آپ ووٹر لسٹوں کی باتیں کر رہے تھے، ایک ذہن میں رکھنا چاہیے، ووٹر لسٹ ترتیب دینا پروونشل یا سینٹرل گورنمنٹس کا کام نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن کا ہے. الیکشن کمیشن اپنا فرائض پورے انجام دیتی ہے نہیں دیتی وہ اور بات ہے، لیکن پروونشل گورنمنٹ الیکشن لسٹ نہیں بنا سکتے. بات یہ ہے کہ اس وقت ایاز امیر صاحب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں اور ٹیلی ویژن کے اوپر 2.5 مہینے گزرنے کے باوجود حکومت نے اور پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن کی تشکیل 18ویں ترمیم کے مطابق نہیں کی. یہ 2.5 مہینے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد بات کر رہا ہوں، ورنہ 1.25 سال سے زیادہ ہو گیا. تو یہاں مجھے لگ رہا ہے چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے PMLN ہو، چاہے وہ JUI ہو، چاہے وہ کوئی بھی جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے، وہ شاید سنسیئر نہیں ہے ان ووٹر لسٹوں کو شفاف بنانے میں. آئی ڈونٹ نو، دیکھیے یہ تو ہم اب وہ اسپیکولیٹ کرتے ہیں. وہ الیکشن کمیشن کو پورا ترتیب ہونا چاہیے. یہ تو ایک 1.25 سال تو ہو گیا نا جی اس بات کو، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ کباہت پوری نہ کی جائے تو جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس ادھورے الیکشن کمیشن کے تحت وہ بھی کالے عدم ہو سکتے ہیں. وہ تو بڑا سیریس کرائسس ہوگا. تو یہ چیز ضرور ہونی چاہیے. لیکن میں نے ایک عمومی بات کی کہ میں آتا ہوں اس پہ. ایاز امیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، دیگر رہنما بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. رشید گڈیل صاحب، بات یہ ہے کہ کمر توڑ مہنگائی، معاشی بدحالی، امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال، بجلی، گیس، لوڈ شیڈنگ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام مسائل کے حل کے لیے الائنس کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اپوزیشن کے پاس ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ لقمان، پارلیمنٹ کا فلور جو ہے وہ اس پہ اگر پارلیمنٹ کے نمائندے بھرپور آواز اٹھائیں، گورنمنٹ کی توجہ اس طرف کرائیں اور سولوشن دیں، صرف باتیں نہ کریں، سولوشن دیں. تو سولوشن ہم نے جب فائنانس کی بجٹ آ رہا تھا تو فائنانس کے منسٹر سے، ان کے اداروں سے میٹنگ کی اور ہم نے بہت سارے سولوشن بتایا، انرجی کرائسس بتایا کہ جو سبسڈی آپ گیس فرٹیلائزر کمپنی کو دیتے ہیں، اس طرح ہم نے سولوشن دیے، صرف باتیں پوائنٹ سکورنگ نہیں کی. تو ہمیں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے، ٹھوس ریسرچ کے ساتھ، ٹھوس دلائل کے ساتھ وہ باتیں کرنی چاہیے. پھر بھی اگر گورنمنٹ نہیں مانتی، رائے راست پہ نہیں آتی، تو جمہوری پارٹیوں کا حق بنتا ہے کہ عوام کو موبلائز کرے، عوام کے پاس جائے، ان کا مائنڈ تیار کرے، ان کو سمجھائے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاہانہ جمہوریت کے دعوے دار ہیں، اسی پہ عمل کرتے ہیں، تو اس سے کس طرح نجات دلائی جا سکتی ہے. لیکن آئینی اور قانون تقاضوں میں رہتے ہوئے ہر امکان کوشش کی جانی چاہیے. رائٹ. عمر چیمہ صاحب، آپ لوگ اس حلقے میں تو جیت نہیں سکے تمام تر زور لگانے کے باوجود، عوام کو کیسے نجات دلائیں گے ان چیزوں سے؟ دیکھیں مبشر، ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے خاص طور پہ اس حلقے کا جو کیس ٹیک اپ کیا، بیکاز یہ PP 160 جو بائی الیکشن ہوئے تھے لاہور کے اندر، یہ بڑی کلاسک ایگزامپل ہے حکومت کی دھانس دھاندلی اور الیکشن کے اندر دھاندلی کی. آپ نے یہ جو 7,000 اور 15,000 آپ نے دکھائے،
14,500 جعلی ووٹ ہم نے خود الیکشن کمیشن میں اس الیکشن سے پہلے جمع کروائے. ایک نجی ٹی وی کے ساتھ مل کے, باقی میڈیا کی ٹیم کے ساتھ مل کے ہم نے جعلی دفتر ہم نے انرتھ کیا. الیکشن والے ڈے, الیکشن کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار جو ہے ایسی دھاندلی کے جو واقعات جو ہے وہ ٹی وی پہ دکھائے گئے. اس کے باوجود کہ پنجاب حکومت نے پورا اپنا زور, پوری مشینری استعمال کی, اور یہ ایاز میر صاحب بھی الیکشن لڑتے ہیں اور جو باقی ساتھی بھی لڑتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اگر کینڈیڈیٹ خود اپنے حلقے سے ہی ہار جائے, ابھی آپ نے جو مثال دی کہ باوجود کہ جتنا دیہاتی علاقہ جہاں پہ پولیس جس طریقے سے استعمال کی, میڈیا پہ بھی دکھایا گیا کہ اس کے دھواں دھاندلی کے باوجود ہارڈلی 5 سے 5.5 ووٹوں کے فرق سے, وہ بھی دیہاتی علاقوں سے, اور وہ کینڈیڈیٹ ان کا اپنے گھر سے ہار جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وہ چیزیں جو ویسے تو حکمرانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں اگر سمجھنا چاہیں, لیکن اگر نہ سمجھنا چاہیں تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیے جو گرینڈ آج سے 4 دن پہلے کہہ رہے تھے جی گرینڈ الائنس ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, اب ان کے جو لیڈران ہیں وہ اس سے پسپائی کہ جی ہم نے تو الائنس کی بات ہی نہیں کی, حالانکہ میڈیا سارے میں بات ہو رہی تھی کہ میاں صاحب کو پھر سے گرینڈ الائنس میں بات کر رہے ہیں. اس میں یہ ضروری ایک چیز ہے, ایک تو ایجنڈا کیا ہے, ان کے پاس حل کیا ہے, جو آپ نے بات کی کہ آج اگر ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ کی غلامی سے نکلنا ہے, کرپشن ختم کرنی ہے, ایک منٹ ہے, مجھے دونوں ساتھیوں سے بھی لینا ہے پوائنٹ. آپ کامل علی اگر صاحب کلوزنگ سٹیٹمنٹ 1 منٹ ہے آپ کے پاس. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ جو الیکشن کی دھاندلی کی بات ہے, یہ تو میرے خیال میں کوئی جماعت پاکستان کے اندر ایسی نہیں ہوگی جو یہ نہ چاہتی ہو کہ یہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک اس نظام کو درست نہیں کیا گیا جو کہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں, جمہوریت چاہتے ہیں, جمہوریت کے طلبگار ہیں, تو سب سے بڑا فرسٹ پوائنٹ ہی یہ ہونا چاہیے, مطالبہ یہ ہونا چاہیے, اور کوشش یہ ہونا چاہیے, کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے, اور ہونی نہیں چاہیے. ایاز امیر صاحب کلوزنگ ریمارکس سر. دیکھیے جو بھی ہے عوام جو فیصلہ کریں, اچھا کریں برا کریں, اسی میں سے حل نکلے گا, اور تو کوئی نہیں ہے. ہمارے پاکستان کی تاریخ میں 2 ہی ہیں, یا مارشل لاز آتی ہیں یا الیکشنز ہوتے ہیں. ابھی تک پاکستان میں الیکشن ڈیموکریٹک گورنمنٹ کرا کے دوسری ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو پاور ٹرانسفر نہیں کیا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے سامنے, لیکن اسی میں سے حل ہوگا, اور کوئی امرت دھارا ہمارے پاس نہیں ہوگا. ایاز امیر صاحب ایک چیز چھوٹی سی میں ایڈ کر دوں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چاہتے ہیں کہ سب الیکشن آزاد ہو, لیکن انہی جماعتوں نے 18ویں ترمیم کے تحت آصف علی زرداری صاحب کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے عبوری حکومت بنائے. تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو خود کو چیئرپرسن ہو, اور ان سب نے سوچے سمجھے سسٹم کے تحت تاکہ اسٹیٹس کو مینٹین کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج عدلیہ بھی آزاد ہے, اور آزاد عدلیہ کا پہلا تحفہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو جعلی ووٹ نکالے گئے, اور انشاءاللہ تعالی ہم جدوجہد کر رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کے کی مدد سے انشاءاللہ تعالی آزاد اور خود مختار اگر الیکشن کمیشن کے تحت اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک حقیقی نمائندے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں آ کے مجھے چاہے آگے ٹائم نکل جائے, مجھے اس بات پہ ایاز میر صاحب کو موقع دینا ہے کیونکہ آپ نے بڑی ڈائریکٹ ان پہ اٹیک کیا ان کی پارٹی پہ. جی ایاز صاحب. نہیں دیکھیے جو بھی ہے میں کوئی اس کا جواب نہیں دوں گا, لیکن اور ہمارے پاس مربجہ طریقہ نہیں ہے. جو پارٹی سمجھتی ہیں کہ یہاں وہ ملک میں تبدیلی لا سکتی ہیں, سوائے عوام کو جانے کے انہوں نے طاقت, ووٹ, مینڈیٹ عوام سے ہی لینا ہے. آیا وہ عوام کی امیجنیشن کیپچر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ فی الحال تو وہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ٹی وی چینلز پہ جو جلوہ دکھا رہے ہیں وہ کیا میدان میں بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. ایاز امیر صاحب آپ کا, کامل علی صاحب آپ کا, عمر چیمہ آپ کا, رشید گڈیل صاحب آپ کا, اور جناب عابد شیر علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. میں ایک بات اپنے ایک دوست کی کہی ہوئی بات کہوں گا. یہاں پہ وہ سیاسی ورکر ہیں, سیاست سے ان کا تعلق ہے, اور بیسیکلی وہ نون لیگ کے ہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ الائنس ابھی بنا نہیں ہے, لیکن امید ہے کہ یہ گرینڈ الائنس انشاءاللہ ہو جائے گا, لیکن اس سے پہلے ہم سب کو اس الائنس کے لیے ایک لیڈر کی تلاش ہے. دراصل ماضی میں بھی جو الائنسز بنتے رہے ہیں وہ نواب زادہ نصر اللہ خان کی قیادت میں وہ اس لیے بھرپور طریقے سے کامیاب ہوتے تھے کہ جتنے بھی پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹس ہوتے تھے وہ نواب زادہ کے سامنے بیٹھ جاتے تھے, اور نواب زادہ نے خود کبھی کلیم نہیں کیا کہ وہ پرائم منسٹرشپ کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب 2 یا 3 یا 4 جو بھی اور پارٹیز آتی ہیں اس الائنس میں, ان میں اپنے اپنے کینڈیڈیٹس موجود ہیں پرائم منسٹرشپ کے عہدے کے لیے, تو پھر وہ کس کو سربراہ اپنا مانتے ہیں. یہ سربراہ آتا ہے کوئی عنقریب یا نہیں آتا, ٹائم ول ٹیل. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.